ہیں علماء، اس لیے علامہ قرطبی نے پہلی جلد میں لکھی ہے۔ کسی نے کہا کسی اچھے قاری صاحب کی تلاوت آپ کو سنوا دیتا، اس نے کہا میں رنڈیوں کو سننا نہیں چاہتا۔ قرطبی کی پہلی جلد میں لکھو اس کے اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون۔ تو اس میں کتنا دیر لگی سمجھے؟ وہاں یہ سلسلہ نہیں چلتا مولی صاحب، سمجھ رہی ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ فٹین میں خیریت۔ اس قسم کا تکلف ثابت نہیں ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اس طرح پڑھنا ہی ناجائز ہے مولی صاحب، آیا سمجھے؟ اس کو منع کیا، سانس نکالے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت۔ یہ تا جہاں تھا اس میں سانس نکالتا ہے۔ اس میں میں اتنا ماہر ہوں کہ آپ میرا سر بالٹی بھر کر کے پانی میں دے دیں، 10 منٹ میں سانس نہیں ادھر ہی نکالوں گا، اور تو 2 منٹ میں مرے گا۔ یہ ہر ایک آدمی کا اپنا فن ہے، سمجھے؟ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، فقہا سخت منع کرتے ہیں علماء، اس لیے علامہ قرطبی نے پہلی جلد میں لکھی ہے۔ کسی نے کہا کسی اچھے قاری صاحب کی تلاوت آپ کو سنوا دیتا، اس نے کہا میں رنڈیوں کو سننا نہیں چاہتا۔ قرطبی کی پہلی جلد میں لکھو۔ اس قسم کے تکلفات میرے پیارے محمد سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے عرب لوگ یہ جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جو یہاں پر اللہ کا بھلا کسی حد تک سمجھے، جو ماہرین فن وہ تو الگ ہے، قاری خلیل ہے اور حضرت اقدس ہے، قاری محمد صدیق بن شاہی، ان کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، وہ قواعد کے تحت۔ لیکن اس قسم کے بے جا تکلفات، اس کا کوئی، اس میں کتنی دیر لگے گی، سمجھ رہی میں کہ یہ؟ اور پانی پتیوں کا زور۔ میرے پیاروں، میرے بچوں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے رفتار گفتار ہر صورت میں تجوید کے ساتھ، تجوید کے ساتھ بات کیا کرو، سمجھتا ہے؟ استاد جی کی روٹی جو ہے نا، پراٹھے بندے ہوئے تھے، دسترخوان میں کتا اٹھا کر کے لے گیا، تو طالب علم کہتے ہیں استاد جی کلا کتا روٹی لے کے جا رہا۔ بولو، استاد کو غصہ آیا کہ اتنے قرات کر کے میری روٹی چلے گی۔ کہتے ہیں الو کے پٹے تو نے تو کر کے کیوں نہیں پکارا؟ ہو گیا بول صاحب؟ میرا رب اس قسم کے دیر نہیں لگاتا ہے۔ حضرین کرام، مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ عالم ہونے کے ساتھ حافظ قرآن اور ایک زبردست قسم کا حافظ قرآن ہے، اور متوجد، جس کی تجوید بھی بہت ہی زیادہ اچھی مضبوط ہے۔ ان کے اس بیان سے ہمیں جو نتیجہ سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ادا کیا جائے، اور تجوید بھی وہ تجوید ہو جو اصول اور ضوابط کے مطابق ہو۔ زیادہ کھینچنا، بے جا مد اخفا کرنا، پھر اس مد و اخفا غنہ کو اس کی مقدار سے زیادہ بڑھا کے کرنا، جس طرح کے نامور قراء حضرات کرتے ہیں، تو یہ فقہا کے نزدیک ناجائز ہے اور گناہ کا سبب ہے۔ تو کیوں ہم ایسا کام کریں جس سے ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ملے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت سنیں، لیکن ایسی قرآن ایسی تلاوت کرے جس سے ہمیں ثواب حاصل ہو، نہ کہ گناہ۔ رہی یہ بات کہ مولانا منظور مینگل صاحب نے علامہ قرطبی کا جو قول نقل کیا کہ ایسے قراء ایسے جو گانوں کی شکل میں پڑھتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کسی زناکار خاتون کی آواز میں سنوں، وہ بھی گناہ یہ بھی گناہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ ہمیں علماء کی قدردانی نصیب فرمائے،
اور ان کی جو اعمال ہے، ان کے علم، ان کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی زندگی، مال، جان میں حفاظت اور ان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔